الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہم عید الاضحیٰ بھی منا لیے بڑی عافیت کے ساتھ۔ تو اب ہمارا اسلامی سال ختم ہو کر پھر اور ایک اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، اور اسلامی سال جس مہینے سے شروع ہوتا ہے ہم اس مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ تم اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا، اس لیے وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس ایک دن روزہ رکھیں گے تو ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو جائے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2 روزے رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا کہ اگلے سال سے جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو تم 2 روزے رکھنا۔ تو علماء نے ہم سب کو بتایا تھا، ہم سب کو یاد بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر کہ محرم کی 9 اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، اگر 9 نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 رکھ سکو، لیکن 10ویں کا روزہ تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ تو یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل ہے، تاریخ کے بڑے بڑے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ نے بنایا اور ان پر آگ بھی ٹھنڈی کر دی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی تھی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ بعض علماء اکرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ اور واقعات بھی بیان کیے ہیں جو یوم عاشورہ سے متعلق ہیں۔ مثلا کیا ہے دیکھو، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین، قلم، حضرت آدم، حضرت امی حوا علیہم السلام کو پیدا کیا، اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو
قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں سے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواز رسول اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اور اسی دن دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا۔ یہ سب باتیں حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب بکھرے موتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 پر 9 میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ حضرت کی باتیں ہیں، یہ احادیث کی باتیں، حضرت ان باتوں کو نقل کیے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یوم عاشورہ کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دن نصیب فرمائے اور اس دن اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ 9 کے ساتھ ملا کر رکھیں گے۔ اگر 9 نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 ملا کر ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ فضیلت تو سب کو معلوم ہے، اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرو اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ جب ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، جس سال میں ہم بہت سارے گناہ کیے ہیں، نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں معلوم، تو اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب ماں باپ بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو باپ پیچھے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، ماں سامنے بیٹھ جاتی ہے، تو بچوں کو چلانا شروع کرتے ہیں تو بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو پیچھے سے باپ کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، سامنے سے ماں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو جب بچہ چلتا گرنے لگتا ہے تو باپ یا ماں میں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور آ کر اس بچے کو تھام لیتے ہیں، اس بچے کو پکڑ لیتے ہیں گرنے سے، بچہ چلنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ تو یہ مثال ایسے ہی نہیں ہے، مثال ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھی ہے کہ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرو۔ اگر اللہ چاہتے تو ہر انسان کے پیچھے ایک فرشتے کو مقرر کرتے۔ اگر ہم آنکھوں سے گناہ کرتے تو فرشتے آنکھوں پر مار سکتے تھے، اگر ہم کانوں سے گناہ کرتے تو فرشتے کانوں کو مار سکتے تھے، اگر ہم زبان سے گناہ کرتے تو ہم سب کو زبان پر مارا جاتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کیے۔ اللہ ایک فرشتے کو ایک بندے کے پیچھے نہیں چھوڑے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ کون بندی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو رکھ کر، میری محبت کو رکھ کر میرے سامنے آ کر معافی مانگے گا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوشش تو کرو بدلنے کی۔ ہم بدلنے کی کوشش کریں گے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ صاف الفاظ میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم بدلنا چاہتی ہے تو اللہ ضرور بدلاتے ہیں، اگر کوئی بدلنا نہیں چاہتا تو اللہ نہیں بدلاتے۔ تو ایک نیا سال آ رہا ہے، محرم الحرام ایک نیا سال آ رہا ہے۔ جب دسمبر کا مہینہ ختم ہو کر جنوری آتی ہے تو لوگ دسمبر کی آخری تاریخ کو 12 بجے بڑی زبردست عیاشی کے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے ایک نئے سال جنوری کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ڈرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا 1 سال پیچھے ہو گیا اور آخرت کے 1 سال قریب ہو گیا۔ کیا ہونے والا ہمارے ساتھ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے بدلنے کی کوشش کرو، اپنی پوری پرانی زندگی چھوڑو، ایک نئی زندگی شروع کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ بندے گنہگار ہیں اور رب بخشنے والا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو۔ صبح میں اٹھو تو اللہ کے سامنے رویا کرو، رات میں سو تو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر بڑے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، بیماریوں کو شفا میں بدلنے کے لیے تیار ہیں، ذلت کو عزت کے ساتھ بدلنے کے لیے تیار ہیں۔
गरीबी को मालदारी में बदलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारा कुछ कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया दबी हुई है कि सिर्फ ये कोरोना वायरस की बीमारी आज पूरी दुनिया को रोक दी है। अगर कोई बचा सकते हैं तो सिर्फ अल्लाह बचा सकते हैं। कहाँ चले गए पूरे लोग जो बड़े बड़े दावे किया करते थे कि हम ही करने वाले हैं, हमारे पास आ जाओ, हम ही करने वाले हैं, हमारे पास आ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कहाँ गए अब वो लोग? सब के सब घरों में बैठे हुए हैं, डर रहे हैं, जनाजे उठते जा रहे हैं। इसलिए वक्त है अल्लाह को अपने दिलों में रखने का, अपने दिलों में बसाने का। अल्लाह ऐसे हैं जिनको हम बता नहीं सकते, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिनको हम छुपा नहीं सकते कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के अहकाम पर पाबंद, अल्लाह के अहकाम पर अमल शुरू करो। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करो। अज़मत सहाबा को दिलों में रखो। हर एक मुसलमान की इज्जत करो। मुसलमान के खिलाफ जब भी हाथ उठाने का मौका मिले तो अपने हाथों को रोको। मुसलमानों पर हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है। हर एक, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, गैर मुस्लिम भाई हो, हर एक के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करो। नबी वाली ज़िंदगी अपनाओ, नबी वाली ज़िंदगी फैलाओ, नबी वाली ज़िंदगी घरों में नबी वाली ज़िंदगी से घरों को सजाओ। ये बहुत ज़रूरी है आज उम्मत को ये सबक सीखना। इसलिए अल्लाह से रोज़ाना यही दुआएं करो कि अल्लाह उस दीन पर चला जो दीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे से लेकर आए। अल्लाह कुफ्र से बचा ले, अल्लाह शिरक से बचा ले, अल्लाह बिदआत से बचा ले, अल्लाह रस्म रिवाजों से बचा ले। ये बाकायदा अल्लाह से दुआएं करते रहे तो अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो दीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से लेकर आए। और अल्लाह हम सबको यौम आशुरा के दिन रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।